ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے، ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹاؤ گے؟ اس سے پہلے والی آیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ فرعون اور اس کے پیروکاروں کو قبر میں بھی عذاب ہوگا اور جہنم کا عذاب بھی ان کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں پر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان کے جو چھوٹے تھے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے، اے سرداروں، کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ ہم سے عذاب کا کچھ حصہ کم کر دو؟ یعنی ان پیروکاروں کو تو معلوم ہی ہوگا کہ یہ ہم سے عذاب وغیرہ کچھ بھی کم نہیں کر سکتے، لیکن جو ان کے چھوٹے ہوں گے اپنے بڑوں سے یہ بات کہیں گے کہ کیا ہمارا عذاب کم کر سکتے ہو۔ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اپنے جو کافر سردار ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ یعنی جو آدمی بڑی ڈینگیں مارتا ہو، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اب جب وہ بری طرح پھنس جائے تو پھر اس کو جا کر کے کوئی کہے کہ میرا یہ کام بنا دو وہ کام بنا دو، اور وہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو جہنم کے عذاب میں تو سردار خود ہی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے، اوپر سے ان کے جو پیروکار ہوں گے، ان کے چیلے چپاٹے ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ بھئی ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، تم ہم سے جو کہتے تھے ہم تمہاری بات کو مانتے تھے، ہم تمہارا جھنڈا اٹھا کر کے گھوما کرتے تھے، اب تم کہا کرتے تھے کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ہماری یہ چلتی ہے وہ چلتی ہے، تو اب ہم عذاب میں مبتلا ہیں، کیا تم ہمارے عذاب کے اندر کچھ کمی کروا سکتے ہو؟ تو اب اس بات کو جب سنیں گے وہ سردار تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ ان کافر سرداروں ہی نے اپنے پیروکاروں کو طرح طرح کی گمراہیوں کے اندر مبتلا کیا تھا، اور اب نکلنے کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ تو جب وہ پیروکار کہیں گے کہ بھئی کوئی نکلنے کا راستہ بتا دو، ہمارا عذاب کچھ کم کروا دو، تو سردار جواب کے اندر کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد۔ وہ تکبر والے بولے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا۔ یعنی سرداروں کی بے بسی اور بے کسی کا عالم یہ ہوگا، جواب میں وہ کہیں گے کہ ہم تو خود ہی عذاب میں گرفتار ہیں، اگر تمہارے عذاب میں کمی کرانا ہمارے بس کی بات ہوتی تو پہلے ہم خود اپنا ہی عذاب کم کروا لیتے، جب ہم لوگ اپنا عذاب نہیں کم کروا سکتے تو تمہارا عذاب کہاں سے کم کروائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کو اجر و ثواب دیا، اور جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے اللہ نے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تو اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکیں۔ پھر جب پیروکار اپنے سرداروں سے مایوس ہو جائیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے گرو گھنٹال بننے والے، ہمارے سردار بننے والے، ہمارے سامنے ڈینگے مارنے والے آج اتنے لاچار اور مجبور ہو چکے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے بعد میں وہ پیروکار ایک دوسرا راستہ ڈھونڈیں گے۔ کیا ڈھونڈیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ۔ اور جو آگ میں ہیں ان کے داروغوں سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ یعنی وہ جو جہنم کے داروغہ ہیں، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے
کہ ہم جہنم کے جس حصے میں ہیں اس کے اندر بڑا سخت عذاب ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم دعا کرو کہ تمہاری دعا کی وجہ سے کچھ ہمارا جو یہ عذاب ہے وہ عذاب ہلکا ہو جائے اور ہمارے لیے کچھ راحت مل جائے۔ یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے، یعنی دنیا کا جو ایک دن ہوتا تھا اس کے برابر ہی کچھ ہمارے اوپر عذاب کے اندر کمی ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جہنم کے اندر جو کافر جل رہے ہوں گے ان کا عذاب تو کم ہونا ہے نہیں، تو جواب کے اندر جہنم کے داروغہ ان سے کیا کہیں گے؟ قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس رسول روشن نشانیاں نہ لاتے تھے؟ بولے کیوں نہیں؟ بولے تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو۔ یعنی جب وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ تھوڑی دعا کر دو کچھ عذاب ہلکا ہو جائے، تو جواب کے اندر داروغہ جہنم ان سے کیا کہیں گے؟ تمہارے پاس ایمان کی دعوت لے کر اللہ کے نبی آئے کہ نہیں آئے؟ انہوں نے روشن نشانیاں دکھائی کہ نہیں دکھائیں گے؟ وہ کہے ہاں وہ آئے تو تھے، انہوں نے ہم کو روشن نشانیاں دکھائی بھی تھی، لیکن ہم مر گئے اور برباد ہو گئے، ہم ان پر ایمان نہیں لائے۔ تو داروغہ جہنم کہے گا کہ قالوا فدعوا، تو تم ہی دعا کرو، ہم سے دعا مت کرواؤ، جب تم ایمان نہیں لائے تو ہم سے دعا کیوں کرواتے ہو، خود ہی دعا کرو۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کافروں کی دعا بھٹکتی پھرتی ہے، یعنی کافروں کی دعا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، اور ان کی دعا کا انہیں کوئی بھی اثر اور نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی فریاد سنتا ہے۔ دنیا میں چند دن کے لیے کافر گرو گھنٹال یا ان کے چیلے آرام کر لیں، لیکن حقیقت کے اندر انہیں عذاب ہی ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائے گا وہ اہل ایمان کو عطا فرمائے گا۔ تو بتا دیا کافروں کی نہ سنی جائے گی، نہ اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور ایک آیت کریمہ میں تو اللہ نے بتا ہی دیا کہ وہ آخر کے اندر جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے اللہ فرمائے گا چپ چاپ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے بات نہ کرو، یعنی انہیں جھڑک کر کے چپ کر دیا جائے گا۔ پھر ان کی حسرتوں اور ان کی تمناؤں کا جو خون ہوگا وہ دیدنی ہوگا۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی پہلے بتا دیا کہ کافروں کا بھلا نہیں ہوگا، اب اس کے بعد ایمان والوں کے بارے میں فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہماری مدد کس کو ملے گی؟ ہماری مدد رسولوں کو ملے گی، ہماری مدد مسلمانوں کو ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اور مسلمانوں کی اور رسولوں کی مدد فرمائے گا۔ یعنی پہلے والی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کے مرد مومن کو فرعون کی سازشوں سے نجات عطا فرما دی۔ ابھی اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے یہ جو مدد ہے نا اللہ رسولوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایمان والوں سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایمان والوں سے مراد آل فرعون کا مرد مومن، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر رسول عام ہے، اللہ تعالیٰ سب رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور مومن بھی عام ہے، اللہ تعالیٰ سب مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اب اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ رسولوں اور ایمان والوں کی دلائل کے ذریعے بھی جو ہے مدد فرماتا ہے۔ یعنی جب اہل ایمان سے باطل دلائل کے لیے مقابلے میں آتا ہے تو باطل ہار جاتا ہے، مسلمان اور اہل ایمان جیت جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات مردان خدا کو اللہ تعالیٰ رائے حق کی جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے ذریعے بھی بلند درجات عطا فرماتا ہے، اور اہل باطل کے مرنے کے بعد ان کے نشانات مٹ جاتے ہیں اور حق بیان کرنے والے زندہ رہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی یاد باقی رہتی ہے۔ اور حافظ اسماعیل بن عمرو بن کثیر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا اللہ تعالیٰ جو مدد فرماتا ہے اس مدد سے مراد ہے انتصار اور انتقام، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے رسولوں کو اور مومنوں کو تکلیف پہنچائی اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا، چاہے ان کے سامنے لے یا ان کے انتقال کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت شایع علیہ السلام کے دشمنوں اور قاتلوں سے انتقام لیا۔ اسی طرح نمرود کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا۔ جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا تھا اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو ان کے اوپر
مسلط فرما دیا، اور جنہوں نے یہودیوں کی اعانت کی اللہ نے ان کو بھی ذلیل فرمایا۔ جو ایمان والے یہودی تھے ان کے خلاف جو اٹھے تھے اللہ نے پھر ان کو بھی ذلیل و رسوا کیا۔ اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نازل فرمائے گا وہ عدل و انصاف کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، تو اس وقت اسلام کے سوا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور جو ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جس نے میرے ولی سے عداوت کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے اور رسولوں کی بھی مدد فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو، عاد اور سمود کو، اور اصحاب رس کو، اور قوم لوط کو، اور اہل مدین کو، اور اس جیسے بھی جتنے بھی دین کے دشمن تھے اللہ نے سب کو ہلاک فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کی تکذیب فرمائی، آپ سے عداوت رکھی، اللہ نے ان کو بھی مغلوب فرما دیا اور میرے آقا علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور پھر اس کی بہت ساری مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو یہ عظیم خوشخبری دے رہا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے اولین اور آخرین جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تو اعلیٰ درجے عطا فرمائے گا، لیکن ان کے جو دشمن ہوں گے ان کو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کریں گے لیکن ان کا عذر بھی نہیں سنا جائے گا۔ رب نے فرمایا ظالموں کو اس دن بہانے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے، لعنت برسے گی اور برا گھر یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی اور معجزات سے مالا مال فرمایا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا اور آخرت میں جو مدد کرتا ہے، یہاں پہ جو ہدایت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے علوم دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کی نبوت پر دلائل اور معجزات عطا فرمائے، اور آپ کو کتاب ہدایت عطا فرمائی جس کا نام توریت ہے۔ اور اس توریت کے وارث بنایا، کس کو وارث بنایا؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی تو بنی اسرائیل نے توریت میں جو مذکورہ احکام تھے ان کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور یہ علم یک بعد دیگرے آگے بڑھتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدی و ذکر لأولی الالباب، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی ہدایت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، یہ کیوں عطا فرمائی؟ تاکہ اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ اے محبوب تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ محبوب اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اس مرد مومن کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی مددگار ہے۔ کافر آپ کو ستا رہے ہیں، آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور پھر بعد میں اللہ نے اپنے حبیب کی مدد بھی فرمائی، اور رب نے فرمایا اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے نبی التوبہ۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بہت توبہ کرتے تھے، اتنی توبہ کرتے تھے کہ آپ سے زیادہ کوئی توبہ کرنے والا نہیں۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو توبہ کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سے گناہ ہوا تھا، نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ہر گھڑی ترقی کرتے تھے، قرب اور مشاہدہ کے مقام میں جاتے تھے، تو جب ایک مقام سے آپ آگے جاتے تھے تو پچھلا والا مقام اس کے اندر آپ کو کچھ تقصیر نظر آتی تھی تو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرتے تھے، اور ہر گھڑی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترقی کرتے ہوئے بلند درجات پر فائز ہوتے رہتے تھے۔ تو اسی کو رب نے فرمایا کہ اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو، اور ہمیں بھی حکم دیا گناہ ہو جائے تو محبوب کے در پہ آؤ، محبوب تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر آخر میں رب نے فرمایا اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح و شام اس کی پاکی بولو۔
یعنی صبح و شام کا مطلب یہ نہیں خالی صبح اور شام ہی، یعنی جب بھی تم کو وقت ملے پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہا کرو، کیونکہ اس کے جو ہے وہ بڑے فائدے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے تو آپ نے فرمایا آج رات میں نے بہت عجیب چیز دیکھی، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو فرشتوں سے بہت گھبرا رہا تھا، اس کا وضو آیا اور اس کے وضو نے اس کو چھڑا دیا۔ یعنی بندہ صبح و شام جو نیکی کرتا وہ کتنی کام آتی ہے، بندہ گھبرا رہا تھا، وضو نے آ کر کے اس کو چھڑا دیا۔ پھر فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا اس پر عذاب قبر مسلط کیا گیا، اس کی نماز آئی اور اس نے اس کو عذاب قبر سے بچا لیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا اس کو شیاطین متوحش کر رہے تھے، یعنی اس کو پریشان کر رہے تھے، تو اس کے پاس اللہ کا ذکر آیا، اس نے اس کو بچا لیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا اس کے آگے اندھیرا تھا، پیچھے اندھیرا تھا، دائیں اندھیرا تھا، بائیں اندھیرا تھا، اوپر بھی اندھیرا تھا اور نیچے بھی اندھیرا تھا، اس کا حج اور عمرہ آیا اور اس کو اندھیرے سے نکال دیا، اجالے میں لے گیا اس کو۔ فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا اس کے پاس موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو رشتہ داروں کے ساتھ جو وہ اچھا سلوک کرتا تھا وہ آیا اور اس نے فرشتے سے اس سے بات کی اور اپنے ساتھ لے گیا، یعنی اس کے لیے راحت کا سامان پیدا کیا۔ پھر فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو آگ کے شعلوں سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا، تو اس کے پاس صدقہ آیا، اس کے سر پر سایہ ہو گیا، اس کے چہرے کی ڈھال بن گیا۔ اور پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا اس کے پاس دوزخ کے فرشتے آئے، اس نے جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا تھا، برائیوں سے روکا تھا، یہ نیک کام آیا اور اس کو عذاب سے بچا لیا۔ فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو دوزخ میں گر گیا تھا، اس کے پاس میں وہ آنسو آئے جو اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے نکلے تھے، انہوں نے اس کو جہنم سے نکال دیا۔ پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھا، تو اللہ سے جو وہ ڈرتا تھا خوف خدا آیا اور اس نے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا، تو قرض دیتا تھا لوگوں کو، یہ نیکی کام آئی اور اس کے نیکیوں کے پلڑے کو اس نے بھاری کر دیا۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا بہت کپکپا رہا تھا، کانپ رہا تھا، اس کا اللہ کے ساتھ جو اچھا گمان تھا وہ آیا اور اس کو اللہ نے سکون عطا فرما دیا۔ پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا، وہ جو مجھ پہ درود پڑھتا تھا وہ آیا اور اس کو پل صراط پار کرا دیا۔ پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جب وہ جنت کے نزدیک پہنچا تو دروازے جنت کے بند کر دیے گئے، اس کا کلمہ شہادت آیا، ہاتھ پکڑ کر کے اس نے اس کو جنت کے اندر داخل کرا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا نا کہ صبح و شام اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو، تو بندہ جب اللہ کی عبادت میں مگن ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی قیامت کے دن کتنے کام آتی ہے۔ تو بندے کو کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی نیکی اس کی مغفرت کروا دے۔ بندے کو چاہیے کہ صبح و شام اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عبادت کے اندر مگن رہے۔